مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور اسلام کا درد رکھنے والوں، آج کا موضوع ایک معاشرتی بیماری اور اس سے بچنے کے بارے میں ہے، اور یہ موضوع بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے معاشرے کے بڑے ناسوروں میں سے ایک ناسور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکلف، بناوٹ، دکھاوا، مصنوعی زندگی۔ وہ تکلف جس نے غریب کو رلایا، وہ تکلف جس نے متوسط طبقے کو قرضوں میں ڈبو دیا، وہ تکلف جس نے نوجوانوں کی شادیاں مشکل کر دی، وہ تکلف جس نے عبادتوں میں بھی ریاکاری پیدا کر دی، اور افسوس لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت دفعہ ذلت کا، رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، ہمارا دین اسلام فطرت اور سادگی کا دین ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ دین اسلام انسان کو مصنوعی زندگی نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسان کو سادہ، پاکیزہ اور متوازن زندگی دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ظاہری شان و شوکت اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اختیار کیا؟ سادگی کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، کپڑوں میں بناوٹ نہیں تھی، زندگی میں تصنع نہیں تھا۔ ذی وقار سامعین اکرام، سچا انسان مصنوعی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلف نہیں تھا، تو پھر ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر طرف ہی تکلف ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسرا اصول بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسانی چاہتا ہے۔ فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشقت، مشکلیں نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی آسانی چاہتا ہے، لیکن آج باپ بیٹی کی شادی کے لیے قرض لے رہا ہے، ماں زیور پورا کرنے کے لیے پریشان ہے، نوجوان صرف اس لیے نہیں نکاح نہیں کر پا رہے کہ معاشرہ تکلفات مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دین تو بوجھ اتارنے کے لیے آیا تھا، بوجھ بڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں سے روکتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر
پڑے ہوئے بوجھ اور زنجیریں توق ہٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں نے پھر اپنے ہاتھوں سے نئے نئے توقے بنا لیے ہیں، مہنگی شادیوں کے توق، فضول رسموں کے توق، جھوٹی عزت کے توق، لوگوں کے خوف کے توق۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی میں موجود تکلفات اس قدر برے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان تکلفات سے روکا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہینا عن التکلف، نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں تکلف کی شکلیں کیا کیا ہے۔ شادی بیاہ میں تکلف، میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جہیز، مہنگے حال، فضول رسمیں، بے جا دعوتیں، قرض لے لے کر شادی، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بس اس لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹی رخصت ہونے سے پہلے باپ کا خون خشک ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح مہمان نوازی میں بھی تکلف سے کام لیا جاتا ہے۔ مہمان آ رہا ہے، گھر والے پریشان، کھانے بڑھاؤ، ادھار لے لو، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر کپڑوں میں تکلف دے کے عید پر مقابلہ بازی، شادی پر مقابلہ، برانڈڈ کپڑے، موبائل، گاڑیاں، قرض، یہ صرف دکھاوا ہے، دکھاوا۔ اور افسوس کہ یہ تکلف عبادات میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ عبادات میں بھی لوگ تکلف سے، ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، دیکھیں اگر بالکل تنہائی میں ہے تو بس آرام سے چند دعائیہ الفاظ کہہ کر وہاں سے اٹھ جائے گا، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، امام صاحب دیکھ رہا ہے، مسجد کے بڑے معزز حضرات دیکھ رہے ہیں، پھر اسی دعا میں زیادہ خشوع اور دکھاوے کی کوشش کرے گا، تو یہ عبادات میں تکلف کے زمرے میں آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو مصنوعی انداز میں سر جھکائے ہوئے تھا، فرمایا، یا ھذا ارفع رأسک فإن الخشوع لا يزيد على ما في قلب فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق۔ اے نوجوان، اپنا سر اٹھاؤ، خشوع دل میں ہوتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ خشوع ظاہر کرے وہ نفاق پر نفاق کرتا ہے۔ پھر کھانے اور پینے میں بھی تکلفات ہم کرتے ہیں، اس قسم کے تکلفات سے بھی ہمارا دین منع کرتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، دین اسلام سادگی اور حقیقت پر مبنی مذہب ہے، اس میں تکلف، تصنع اور خوشامد و چاپلوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے مہمان کی میزبانی کو فرض قرار دیا ہے، وہاں تکلف سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے، تاکہ کوئی آدمی مہمان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے اور میزبان کے غریب ہونے کی صورت میں گھر کے افراد کے کھانے پینے کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر علیہ، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے دوست کے ہمراہ سلمان فارسی رضی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب مہمان بن جاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہت زیادہ مہمان نواز تھے، وہ محاضر کو حاضر کیا کرتے تھے، دعوت شیراز جو حاضر ہے بھائی وہ اب مہمان کو کھلا دے۔ تو انہوں نے ایک نمکین ڈش اور روٹی وہ آگے دسترخوان پر رکھ دیں۔ پھر کیا ہوا، اب مہمان کے دوست نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ پہاڑی پودینہ بھی ہو
تو مزہ آئے گا۔ اب اس زمانے میں تو روپیہ پیسے نہیں ہوتے تھے، الا ماشاء اللہ کسی کے پاس درہم و دینار، تو جو سودا سلف لیا کرتے تھے یا تو وہ اناج کے بدلے یا کوئی بھی چیز گروی رکھ کر، تو پھر اس صحابی نے اپنا ایک برتن ایک دکاندار کے پاس گروی رکھوا دیا اور وہاں سے پہاڑی پودینہ لے کر آئے۔ پھر کھانے کے بعد وہ مہمان کے دوست نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اس پر قناعت کی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ قناعت والے ہوتے تو میرا فلاں برتن گروی میں اب رکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے پہاڑی پودینہ مانگا، میرے پاس نہیں تھا، پیسے تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ درہم و دینار بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنا ایک خاص برتن تھا وہ جو ہے گروی میں رکھوا دیا۔ تو فرمایا کہ اگر آپ قناعت والے ہوتے تو اب یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیماری سے بچے تو کیسے بچے؟ نمبر 1، سادگی اختیار کرے، اور یہ سادگی ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم اس وقت تک تکلف والی زندگی سے نہیں بچ سکتے جب تک سادگی کو اختیار نہ کر لیں۔ اس لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر سادہ زندگی کو ترجیح دیجیے۔ اور نمبر 2، رسم و رواج چھوڑیں۔ ہر رسم دین نہیں ہوتی، یہ رسوم و رواج ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ ہمیں تکلف اور بناوٹی کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بے جا رسوم و رواج سے پرہیز کرے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ قناعت پیدا کرے، جو ہے اسی پر خوش رہے۔ پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ تکلف کرنے والا اس وقت تک آرام کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ تکلف چھوڑ نہ دے، اور تکلف اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ قناعت نہ اپنا لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ صحیح مسلم۔ بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا ہے اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا ہے، اس کی روزی لگی ہے، اس کا کاروبار ہے رزق حلال، اور وہ حسب ضرورت اس سے کما رہا ہے، اسلام والا ہے اور حسب ضرورت رزق عطا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، قناعت نفس کو اس بلندی تک پہنچاتی ہیں جہاں تک تکلف کی رسائی ہی نہیں ہوتی۔ ہی القناعت فالزمھا تکن ملکا لو لم یکن فیہا الا راحت البدن۔ یہ قناعت ہی ہے، اسے اپنا لو، اسے اپنا لو، قناعت کو اپنا لو تو بادشاہ بن جاؤ گے، چاہے اس میں آپ کو راحت بدن کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے، لیکن کیا اپنا لو؟ قناعت اپنا لو، اس سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ توقعات نہ رکھے، آپ توکل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ عبادت پر فوکس کرے، ظاہری شان پر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ضرور زندگی بخشیں گے۔ کون سی زندگی؟ پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ دنیا میں بہترین اعمال کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی تکلفات کے ساتھ بہتر بنانے کی نہیں بلکہ نیک اعمال کے ساتھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی بہتر ہوگی اس میں بے تکلفی اور حقیقی کامیابی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ جو تکلفات ہے اس سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔
صحیح احادیث میں تکلفات سے باقاعدہ منع آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ایک خاص صفت تھی کہ وہ تکلف کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اپنی یہ صفت قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اپنی یہ صفت یہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، ریاکار لوگوں میں سے نہیں ہوں، دکھلاوا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکلف سے بچائے، ہمیں سادگی عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے فضول رسمیں ختم فرمائے، ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کی نظروں سے زیادہ اپنی رضا کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سنت والی زندگی عطا فرما، ہمیں تکلفات سے بچا، بے جا رسم و رواج سے بچا، فضول خرچی سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔